سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دسمبر 2022 میں عمران خان زمان پارک میں تھے۔ اس کے بغیر کارکنوں، پولیس اور رینجرز کا پہرا تھا۔ خان صاحب نے پنجاب اور KPK میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، بس تاریخ باقی تھی۔ چودھری پرویز الہی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ 15 سال بعد بڑی مشکل سے اقتدار میں آئے تھے، یہ اسے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ جانتے تھے ہم حکومت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جس دن اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس دن ہمارے گھر کے سامنے کھڑی پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی، ہم پھر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا یہ خود بھی خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مختلف لوگوں کو بھی زمان پارک بھجوا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک ہی فیصلہ تھا، ہم نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ عمران خان کا خیال تھا پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کا حکم دیں گے، یوں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ افراتفری کے اس دور میں PTI کے ایک اور اہم سینئر رکن عمران خان کو سمجھانے کے لیے زمان پارک گئے۔ خان صاحب نے جواب میں طویل تقریر کر دی، لیکن وہ صاحب انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ سیدھی سادی خودکشی ہے، پوری پارٹی جیلوں اور سڑکوں پر رول جائے گی، مگر خان صاحب جب اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے بھی کود کر رہتے ہیں۔ لہٰذا مکالمہ طویل ہو گیا۔ خان صاحب نے آخر میں کہا، میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بنی گالا نہیں جا سکتا۔ پرویز الہی اور محمود خان موجے کر رہے ہیں، یہ فوج کو اپنی وفاداری کا حلف دے رہے ہیں، میں اپنی کاسٹ پر انہیں مزے کیوں کرنے دوں۔ اس دلیل کے بعد ڈائلاگ ختم ہو گیا۔ یہ مکالمہ صرف مکالمہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ خان صاحب اپنی کاسٹ پر کسی شخص کو موجے نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شخص قدرت سے کوئی اسپیشل مقدر لکھوا کر آیا ہے، 50 سال سے لائم لائٹ میں ہے۔ اس آدھی صدی میں اس نے کیا کیا نہیں کیا، اس کا کس کس کے ساتھ سکینڈل نہیں آیا، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس نے کتنے یو ٹرن لیے، لیکن اس سب کے باوجود اس کا ایک بال تک بیگا نہیں ہوا۔ کرکٹ کے بعد شوکت خانم کینسر اسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پھر وزارت عظمیٰ، اور آخر میں ساری ریاست ایک سائیڈ پر اور خان بلہ پکڑ کر دوسری سائیڈ پر۔ اس شخص کا 3 سال کی انتہائی بری پرفارمنس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ لوگ آج بھی ان کے جھوٹ پر اپنے سارے سچ قربان کر دیتے ہیں۔ بشرا بی بی سے عدت میں نکاح بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ غلطی اگر اس ملک میں کسی دوسرے سے سرزد ہوتی تو اس کی لاش چوک پر لٹکی ہوتی، کوئی اس کی تدفین کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ خان کا آنی مقدر ہے جس پر کوئی تیر کوئی گولی اثر نہیں کرتی۔ عمران خان اپنی قیمت پر کسی شخص کو موجے نہیں مارنے دیتے۔ یہ قومی اسمبلی سے نکلا تو اس نے اپنے MLAs کو قومی اسمبلی نہیں جانے دیا، اس نے اپنے بعد محمود خان اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا، اور اپنی جیل کے بعد کسی دوست کسی پارٹی لیڈر کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیا۔ یہ سب در بدر ہوئے یا جیلوں میں فرشوں پر سو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا ایسے خان صاحب چاہیں گے یہ جیل میں رہیں، میڈیا میں ان کی تصویر اور نام پر پابندی ہو، یہ زمین پر سوتے رہیں، گور خان ان کی پارٹی کی قیادت کے مزے لوٹتے رہے، لوگ ٹکٹ اور عہدوں کے لالچ میں ان کے ارد گرد پھرتے رہے۔ دوسرا، جب الیکشن ہو تو پارٹی کے تمام سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، علی محمد خان، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعظم سواتی، اسد کیسر اور مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکے۔ PTI کی طرف سے نوجوان وکیل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہوں۔ اگر قوم واقعہ ہی PTI کے کھمبوں کو ووٹ دے دے اور گور خان کی قیادت میں PTI سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے یا 2/3 اکثریت حاصل کر لے جبکہ خان صاحب جیلوں میں پڑے رہیں، یہ سائفر کیس میں عمر قید بھگت رہے ہوں یا عدت میں نکاح کے جرم میں اسلامی تعزیرات کا سامنا کر رہے ہوں، نوجوان وکلاء اور گور خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت وقت چلا رہے ہوں، یہ ایک پیج پر ہوں، کیا یہ سب عمران خان کو سوٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ شو بھی عمران خان کا ہے، یہ پارٹی بھی عمران خان کی ہے، جدوجہد بھی خان کی ہے اور مار بھی عمران خان کھا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کسی قیمت پر کسی دوسروں کو اپنی کاسٹ پر مزے نہیں کرنے دے گا۔
خان یہ بھی جانتا ہے 2007 کی عدلیہ بالی تحریک کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا تھا ہم آئندہ ججز اور وکلاء کو نہیں چھیڑیں گے، اور ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ جنرل فیض حمید نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوایا، لیکن قاضی صاحب اپنے گھر میں رہے، یہ روزانہ پیدل گھر سے دفتر آتے جاتے تھے، کسی نے انہیں گرفتار کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو زج کر دیا، لیکن ان کے خلاف بھی آڈیو لیک سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے بھی پچھلے 1.5 سال سے وکلاء کو اپنا اوپننگ بیٹس مین بنا رکھا ہے، اور ابھی تک کوئی وکیل گرفتار ہوا نہ کسی کو نقصان پہنچا، یہاں تک کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں بھی وکیل گرفتار نہیں ہوئے۔ خان صاحب ریاست کی اس کمزوری سے واقف ہیں، لہٰذا یہ اپنی پارٹی وکلاء کے حوالے کر کے صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سوال یہ ہے، کیا یہ وکلاء کو اسمبلیوں تک جانے کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ انہیں حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم جس عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ملک الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک میں اس وقت بے شک معاشی استحکام ہے، ڈالر کنٹرول ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، سڑکوں پر بھی کسی قسم کی افراتفری نہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، IMF بھی مطمئن ہے، ٹیکس نیٹ میں اضافے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کام نگران حکومت نے کیے۔ یہاں وزیر تجارت و صنعت گور اعجاز کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس شخص نے ایکسپورٹ میں ماہانہ $1.1 بلین اضافہ کیا، اور یہ اندیشہ بھی موجود ہے الیکشن استحکام کو ایک بار پھر ہلا دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئے گی، ڈالر بھی دوبارہ 300 سے اوپر جائے گا، کھلتی ہوئی انڈسٹری بھی ایک بار بند ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ملک کو زیادہ دیر تک ایڈ ہاک پر نہیں چلایا جا سکتا، ہمیں بہرحال الیکشن کا رسک لینا ہوگا۔ دوسرا، سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے، اس حکم کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی ریٹ متاثر ہوگی، ہم سر دست یہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا الیکشن ضرور ہونے چاہیے اور 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ عمران خان کو بذات خود اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتے، ان کی خواہش ہوگی الیکشن سال بھر آگے کھسک جائیں اور اس دوران وہ معجزہ ہو جائے جس کی نوید انہیں روحانی طاقتیں دے چکی ہیں۔ یہ اس معجزے کے بعد جیل سے باعزت رہا ہو کر بنی گالا آئیں، الیکشن ہوں اور یہ براہ راست وزیر اعظم بن جائے۔ یہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے، لہٰذا اس وقت اگر الیکشن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ ہمارے سیاسی قائدین ہیں۔